فیصل آباد میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب جاری ہے، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ اور واقع بھی بڑے فورس ہم اس پہ اس کی کمپلائنس نہ لے کر آئیں، بیکاز جو اتنی محنت ہوئی ہے اس کا فائدہ جو عام آدمی ہے اس کو پہنچنا چاہیے. And unfortunately, in anticipation of Ramzan, we start getting into this hoarding mentality, which is most unfortunate and sad کہ ہم اس قسم کا آربٹراج کرتے ہیں اور ہماری قوم ہے. And in that case, we will take very, very strict actions around these elements, and inshallah we are very confident کہ اس کو. اور ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے منسٹر آف فوڈ نے بڑا کلیئرلی اس کا ذکر کیا ہے کہ جو چینی کی قیمت ہے درون رمضان وہ ایک سرٹن لیول پہ رہے گی تاکہ اس قسم کی کوئی گاؤجنگ اور کوئی اس کی abuse نہ ہو سکے as we go forward. Now on the back of all of this macroeconomic stability, the important thing is کیونکہ دیکھیں بات ہمیشہ یہی آتی ہے نا کہ معاشی استحکام آ گیا ہے، اب اس سے آگے کیسے چلے. اور ہمیشہ یہ ایک تھوڑا سا چونکہ شوگر کی بات ہو رہی ہے تو ایک شوگر رش آتا ہے کہ جی لیکوڈیٹی پمپ ان کر دیں اور بس اب گروتھ کی طرف چلے جائیں. اور وہ ہر ایک کی ٹیمپٹیشن ہے اور ہر ایک کی ڈیزائر بھی یہ ہے کہ گروتھ ہو. لیکن گروتھ دس ٹائم اراؤنڈ وی وانٹ ٹو بی ویری کیئرفل کہ وی ڈو ناٹ گیٹ بیک ان ٹو دا بوم اینڈ بس سائیکل. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چونکہ امپورٹ ڈپینڈنسی ہے کہ جیسے ہی ہم وی پٹ دا فٹ آن دا پیڈل اینڈ آر امپورٹس گو ہے وائر، اور اس کی وجہ سے جو بیلنس آف پیمنٹ کا ہمیں پرابلم آتا ہے وہ جب آتا ہے وی گو رننگ بیک ان ٹو دا لینڈ آف دا لاسٹ ریزورٹ وچ از دا فنڈ. بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس کیوں. وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نے فنڈامنٹلی جو ریفارمز کرنی تھی، جو اسٹرکچرل ریفارمز کرنی تھی ٹو چینج دا ڈی این اے آف دا اکانومی، ویدر از دا ٹیکسیشن سائڈ. اب ٹیکسیشن پہ اگر آپ 9 اور 10% ٹیکس ٹو جی ڈی پی رہے تو وہ آگے بات نہیں چل سکتی. اٹس ناٹ سسٹینیبل. In a country of 240 or 250 million people, if only a certain percentage are paying their taxes, تو آگے بات نہیں چل سکتی. خیرات سے ہسپتال چل سکتے ہیں، خیرات سے ایجوکیشن چل سکتی ہے، خیرات سے حکومت نہیں چل سکتی. I've been very clear about that, and therefore the fact that we need to move towards a tax to GDP of 13.5% over a period of time, یہ شاید جی تھوڑا سا ٹھیک ہے، that's fine جی, I can speak louder. تو اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو 13.5% پہ لے کے جا سکیں تاکہ we get back into community of nations and we can get into a sustainable situation in terms of our fiscal equation. اب اس میں یہ میرے جو on the FBR side میرے سینئر کولیگز یہاں موجود ہیں، ممبر پالیسی انکم ٹیکس اینڈ ممبر پالیسی کسٹمز، وہ بھی یہاں موجود ہیں کہ ہمیں اس ٹیکسیشن کی جو ریفارم ہے اس کو ہم کئی طریقوں سے دیکھ رہے ہیں. In the first instance, trying to reform FBR itself, because it has to start with acknowledgement. اگر ہم یہی کہتے رہیں کہ ساری پرابلم آپ کی طرف سے جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو انٹرنلی نہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ایشوز ہیں. Why do people lack trust and credibility in the tax authority of the country? کیونکہ یہ جو اب ایف ٹی آر اور فائنل ٹیکس رجیم اور اس کے وہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کو اور پیسے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ ہمیں ان کے حوالے نہ کریں. Now that's not sustainable. When you are in a country of 250 million people and you say any segment does not want to deal with the federal tax authority of the country, یہ sustainable کیسے ہوگا؟ 10 سال 15 سال 20 سال ہم نے ایسے گزار دیے، لیکن آگے چلتے ہوئے تو ہمیں ٹیکس اتھارٹی میں ہمیں ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی لانی ہے. So that is the people process and technology transformation جس کی وجہ سے ہم یہ
ایک جو آپ نے ابھی اور لوگوں نے پہلے بات کی کہ جو ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ ہے اور جو ایلیمنٹ ہے کہ اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ ہے، اس کو ہم کیسے کم کریں تاکہ آپ کا اعتماد بڑھے. Pay your lawful taxes and that's it. تو اس لیے اس میں ہم جو اصلاحات لا رہے ہیں اور اس میں پرائم منسٹر صاحب خود اس کو لیڈ لے رہے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا رانا ثناءاللہ صاحب آج پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، تو ڈی جی خان، تو ورنہ آج وہ یہاں خود موجود ہوئے اور وہ بھی آپ کو بتاتے کہ کس طرح جو وزیر اعظم صاحب ہیں خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں ان دس ہول FBR ٹرانسفارمیشن. اگین پیپل who've not been there up in the mark in terms of integrity, then the process. And process is very important. کہ اگر process is a broken process اور اس کو آپ automate کر دیں, it will remain a broken process. میں اس کی ایک آپ ایگزامپل دیتا ہوں جو ابھی ہم FBR کے کولیگس کے ساتھ مل کر بات کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں کہ کلاس جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پہ بہت بوجھ پڑا, اسی طرح سیلنگ کلاس پہ بہت بوجھ پڑا ہے, ڈسپرپورشنٹ بوجھ پڑا ہے. تو ایک ہمارا جو مقصد ہے کہ جو سیلری ٹیکس کا جو فارم ہے وہ فارم ہم اس طریقے سے لے جائیں کہ 700 فیلڈز کسی کو نہ بھرنی پڑے. اگر دیکھیں کسی کو بہت ہائی اینڈ انکم ٹیکس کیٹیگری میں وہ ہیں, کسی بینک کے پریزیڈنٹ ہیں, کسی کارپوریٹ کے وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ایٹسیٹرا, بٹ مور آف سیلری کلاس they get this salary, that salary gets deducted at source. تو ان کو تو 30-32 فیلڈز اپنی بھریں اور کہیں گے جی یہ میرا یہ انکم تھی, یہ میرا ٹیکس سورس پہ ڈیڈکٹ ہو گیا, اللہ خیر صلی اللہ, بس آگے چلیں اور اس کو کمپلیٹ کریں. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو فارم ہم اب بھرنے جا رہے ہیں اور جو کرنے جا رہے ہیں وہ اسی طرح ہوگا کہ انشاءاللہ by the time we get to September 80-90% of the salary class will be able to fill their own forms online. کسی ٹیکس ایڈوائزر کی ضرورت نہ پڑے, کسی ٹیکس لائر کی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ جب آپ 700 فیلڈز, جو کسی نے کہا کہ جی آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ اس کو نان ایپلیکیبل کہہ دیں. او بھائی نان ایپلیکیبل کہنے کے لیے بھی تو مجھے کسی کی ایڈوائز چاہیے نا. اگر میں نے 100 فیلڈ کو نان ایپلیکیبل کیا اور بعد میں FBR میرے پہ آ گیا کہ آپ نے یہ کیوں نان کیا, تو میں کس کو جواب دے ہوں گا. تو اس لیے وی آر ٹرائنگ ٹو سمپلیفائی دیٹ. ہوتا ہے کیا اسٹرکچرل ریفارمز کر رہے ہیں, تو اس کا پہلا یہ ہے کہ جو فیس لیس کسٹمز جو کراچی پورٹ پہ ہو چکا ہے, اس ان ووگ, اٹس ناٹ وی آر ناٹ ڈسکسنگ دس, ویئر 80% آف دا کنٹریز امپورٹس کم تھرو. تو وہاں سے ہمیں انڈسٹری سے بڑی اچھی اس کا فیڈ بیک آیا ہے کہ جو 118-20 گھنٹے لگتے تھے فور GD کلیئرنس, دس ناؤ ڈاؤن ٹو 18 to 19 hours. 18 to 19 hours. That is the kind of quantum which has come down. اور وہ کیوں لگتے تھے؟ وہ اس لیے لگتے تھے کہ بٹوین appraisement and the clearing agents, اور وہ جو نیکسس ہوتا تھا کہ پہلے ہی پتا ہے کہ کس ایجنٹ کے پاس آنا ہے, کس appraisement officer, وہ سب ختم ہے. It's now a sanitized environment, it's technology driven. تو وہ جو کام ہوتا تھا with respect to the speed money and facilitation money, it's gone. That's gone. اور اس میں اور بھی بہتری کی گنجائش موجود ہے. But that's one example of how technology is beginning to help you as the clients, as industry leaders, and us in terms of getting the revenues up, in terms of sort of stopping the leakages. اور اس میں بہت کام اور گنجائش کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو پیپل پروسیس ٹیکنالوجی, یہ اس میں پورا اس وقت کام چل رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ فردر دیکھیں گے. اور یہ ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف لے کے گئے تھے ٹو میٹ دا چیف جسٹس. آئی میٹ یحییٰ افریدی صاحب few days back as well. اور ہماری درخواست ان سے صرف یہی تھی کہ جتنا لٹیگیشن پھنسی ہوئی ہے اراؤنڈ ٹیکسیشن, اس کو آپ اسپیڈ اپ کر دیں ان ٹرمز آف ڈیسیجن میکنگ. ہو سکتا ہے یہ ڈیسیجنز FBR کے اگینسٹ آئیں, اٹس فائن, بٹ لیٹس میک ڈیسیجنز ان دا سپیریئر جوڈیشری. تو وی آر ویری گریٹفل ٹو ہیم کہ انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے, اور وہ اس میں along with the Attorney General and the Law Minister would help and support and assist in terms of speedier decision making, تاکہ
litigation ہے tax related, اس کو ہم plug کر سکیں as we go forward. اسی طرح energy کی reform ہے جی, اس میں منسٹر لگا رہی ہے, اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں, because as وہ ایک سیکنڈ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ٹیرفس کو کیسے لے کے نیچے آیا جائے اور کمپیٹیٹیو انرجی آئے گی تو انڈسٹری انشاءاللہ آگے چلے گی. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دا SOE ریفارمز اینڈ دا پریویٹائزیشن ایجنڈا. اور دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ہم اب اس کو بالکل پبلک کر رہے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے بھی منسٹری آف فائنانس نے بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بتایا ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز کیا ہے اور کیوں ہیں. اینڈ یو جسٹ امیجن کہ if that is the kind of drag on the exchequer, اور اگر یہی ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا they are being run more efficiently, یہی پیسہ جو ہے which is close to $1 trillion, اگر آپ کو اوور آل دیکھیں 12.9 ٹریلین روپیز کا بجٹ ہے, 1 روپیز جو ہے ہر سال ہمارا اس خسارے میں جاتا ہے. یہ آپ کا پیسہ ہے, یہ آپ کا پیسہ ہے جو آپ پر ہی واپس لگنا چاہیے. تو اس لیے کلیئر کہ جو کچھ ہو سکتا ہے ان دا پرائیویٹ سیکٹر آپ کے ساتھ, اٹ شوڈ بی ڈن ان دا پرائیویٹ سیکٹر. سنس آئی چیئر دا کیبنٹ کمیٹی آن SOEs, اور اس میں ہم اس کو کیبنٹ میں لے کر گئے ہیں اور مختلف ادارے اور مختلف منسٹریز جو ہیں ان کو یا ضم کیا جا رہا ہے یا ان کے ادارے کم کیے جا رہے ہیں یا ان کے ادارے کہ شوڈ گو انٹو دا پرائیویٹ سیکٹر. تو اس میں میری آپ سے درخواست ہے کہ جو پریویٹائزیشن پروسیس ہے اس میں بھی آپ بھرپور حصہ لیجئے ایز وی گو فورورڈ. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از دا پبلک فائنینس, کیونکہ سوال یہی آتا ہے کہ آپ ہمارے سے ٹیکس لے رہے ہیں, آپ خود کیا کر رہے ہیں. اور یہ صحیح سوال ہے کہ ہم اپنا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے اس کو کیسے کم کر رہے ہیں. اینڈ دیٹس ویئر دا رائٹ سائزنگ کمز ان. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ PTI ایڈمنسٹریشن کے دوران ڈاکٹر عشرت نے بہت اچھی ایک اسٹڈی کی تھی in terms of institutional reforms. He took it to the cabinet at the time in 2019, which never saw light of the day. تو اس وقت 43 منسٹریز ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں. تو rather than having a big bang approach, ہماری کوشش یہ ہے کہ 5 سے 6 منسٹریز پہ ڈیلیبریٹ کریں, ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹ سے ان کے بارے میں سنیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا. پھر ہم ریکمنڈیشنز لے جاتے ہیں بیک انٹو دا کیبنٹ, ہمیں بتاتی ہے, then we are into the implementation. تو میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں تقریباً 20 منسٹریز پہ ہم یہ ایکشن لے چکے ہیں along with their attached departments. انشاءاللہ in the next budget you will see the impact on that. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ by the time we get to end June یہ سارا پروسیس ہم کمپلیٹ کر دیں so that the rest of it is in implementation. ابھی تک ہم 3-4 منسٹریز کو ضم کرنے کی بات کر چکے ہیں, ایک منسٹری کو abolish کرنے کی بات کر چکے ہیں, اور جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں انڈر the 18th amendment ہم نے کہا کہ the federal government has no in being in business in that context, and therefore صوبوں کو اس کو جو ہے واپس لایا جا سکے. اب یہ ساری چیزیں ہیں جی جو ہماری بات ہوئی ہے. اب لیٹس کم ٹو فیصل آباد اینڈ فیصل آباد چیمبر اور آپ کی وساطت سے. سو آپ کو پہلے تو بہت مبارک ہو, آپ 50 سال جو اینیورسری تھی, لیکن آپ کی وساطت سے جو چیمبر پریزیڈنٹ سے ورچولی اینڈ ان پرسن جو ملاقات ارلیئر ٹوڈے, آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو. آئی تھنک اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی کہ یہ ایکچولی چیمبرز اکراس پاکستان, اٹ جسٹ ہیپنڈ دیٹ آئی واز ہیئر, اور آپ کے وساطت ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وین وی ناؤ کم ٹو دا بجٹنگ پروسیس, آپ نے اس کا ذکر بھی کیا, تو آئی تھاٹ کہ دس ٹائم وی ول کک دس پروسیس آف ارلیئر, کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ اس وقت نہیں کہہ رہے, جو آپ آ کر ہمیں اپریل مئی میں بتائیں گے. ہو سکتا ہے کہ 19-20 کا فرق ہو, بٹ وی مائٹ ایز ویل ہیئر یو رائٹ ناؤ, تاکہ وی کین گیٹ دا کنسلٹیٹیو پروسیس گوئنگ. دوسری یہ میری بات تھی کہ جو میں نے وہاں بھی ذکر کیا اور میں یہاں بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پبلک سرونٹس ہیں, وی بلیو دیٹ وی آر پبلک سرونٹس, دیٹ وی آر ان دا سروس آف دا گورنمنٹ, وچ مینس وی آر in your service, then we have to come and listen to you.
and we have to come to your cities. جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب ہماری نیبرنگ کنٹری میں بجٹ کا وقت آتا ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، میں پرائیویٹ سیکٹر سے کہتا آیا ہوں، اور اب میری کوشش ہے کہ میں اس کو اس گورنمنٹ میں امپلیمنٹ کر سکوں کہ جب وہاں بجٹ کا وقت آتا ہے تو ممبئی دلی نہیں جاتا، دلی ممبئی آتی ہے. تو اس لیے and I'm very clear. I was at the Sialkot chamber, the Islamabad chamber. اب آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. میں I'll be in Karachi on Monday, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سرحد چیمبر ان پشاور، اور اسی طرح ہم آگے لے کے جاتے جائیں. اور باقی ایسوسیشنز ہمارے پاس آئی ہیں، ان کی مرضی ہے، اینڈ وی آر گریٹفل دے آر کمنگ ان. اب اس میں صرف 2-3 چیزیں جو کہ آپ نے ذکر کیا ہے، اور آپ کے جو پروپوزلز ہیں جی، ہم ان کو بالکل کنسیڈر کریں گے. انشاءاللہ فرام نیکسٹ ویک ویل اسٹارٹ ڈوئنگ اے اسٹاک ٹیک on who has recommended what and how we take it forward and what we can do in the context of a fund program, because that's where I will always be also very transparent with you. ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، because we have to stay، اور اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی بڑے کلیئر ہیں کہ we have to stay with the fund program. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کے ساتھ ہم اس کو کیسے آگے لے کر جائیں اور کیسے اس کو ٹویک کر سکیں. جو آپ نے 2-3 چیزوں کی بات کی ہے، اس میں میں صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ای ڈی ایف کا تعلق ہے، ای ڈی ایف فالز انڈر منسٹری آف کامرس، اور ہر سال 0.25% ایکسپورٹرز کنٹریبیوٹ ٹو دیٹ فنڈ. تو میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ جام کمال صاحب اس کو بہت اچھی طرح آگے لے کر جا رہے ہیں in terms of changing the governance and also making sure that the money is actually spent for export related initiatives. نالے، گلیاں، سڑکیں، ان پہ یہ فنڈ نہیں استعمال ہو سکتا. یہ آپ کا فنڈ ہے، یہ آپ کا فنڈ ہے، and therefore it has to be in an enabling environment for an export led growth. And I know Jam Kamal Sahab is very focused on that, and inshallah you will see the change in governance and how he's sort of taking it forward so that this money is actually well spent for export-led. تو یہ ایک ایلیمنٹ تھا جو میں ذکر کرنا. دوسرا آپ نے بات کی ہے پراپرٹی ریلیٹڈ اینڈ ریئل اسٹیٹ. دیکھیے جہاں ٹیکسیشن کا تعلق ہے، وی ہیو ٹو ایکسپینڈ دا نیٹ. ریٹیل ہول سیل، میں کل ان کے پاس ریٹیل آرگنائزیشن کے پاس حاضر ہوا تھا، وہ بھی کل پرائم منسٹر صاحب کے پاس تشریف لائے تھے. تو آرگنائز سیکٹر، بٹ آلسو ان ٹرمز آف ریئل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن اینڈ فائنلی ایگریکلچر. یہ اس ملک میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس ہیز بین پاسڈ بائی دا پروونشل اسمبلیز، اینڈ آئی ریمین ویری گریٹفل ٹو دا پروونسز اینڈ دا چیف منسٹرز، بیکاز ایوری ون ول ہیو ٹو چپ ان. بیکاز اگر ہم یہ نہیں کریں گے then our country, our hand has been forced. We will keep on going back to the same for more. ہم آپ کے پاس ہی واپس آئیں گے، ہم سیلریڈ کلاس کے پاس ہی واپس جائیں گے، which is not sustainable anymore. So therefore expanding this net is going to be very important. We are all with the construction industry. Real estate اور construction میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. یہ پلاٹوں کا بزنس کا بزنس is not sustainable. Is not sustainable. Anything to do with construction activity is the right way to go forward, and if there are transaction taxes where we might have gone overboard اور اس کو rationalize کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ضرور ریویو کریں گے. بٹ یہ پلاٹوں کا بزنس اور فائلوں کا بزنس is not something which we can support or we will support. So I just want to be very clear from our perspective where we stand in terms of